إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ. اس سورت کا نام سورہ زلزال ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سورہ بھی مکے میں نازل ہوئی. بعض لوگوں نے کہا مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے جملے، اس کا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ وہ مکے میں نازل ہوئی. مکے میں جس وقت اس کا نزول ہوا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ ایک دن پوری کائنات ختم ہو جائے گی، سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور سارے انسانوں سے حساب کتاب لیا جائے گا. تو وہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ اول تو ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، زمین کھا جائے گی، پھر دوبارہ ان انسانوں کو زندہ کرنا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، مشکل ہے، یہ کیسے ہو جائے گا. دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کچھ ایسا ہوا بھی خدا نخواستہ کہ دوسری دنیا ہوئی اور اللہ نے سب کو پیدا کیا، تو آخر یہ ہمارے معبودان باطل کس لیے ہیں؟ یہ سفارش کریں گے ہماری؟ قرآن نے یہ کہا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں. ایک دن لازماً قیامت آئے گی، اور تم جو یہ کہتے ہو کہ زمین نے ہمارے اعضاء کھا لیے، ہماری ہڈیاں چوس لی، گوشت ختم کر دیا، ریزہ ریزہ ہمارا جسم ہو گیا، تو جواب دیا قرآن نے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، زمین نے تمہارے جسم کا جو ریزہ کھایا ہے اس کا ہمیں علم ہے، وہ ہمارے علم ہے، ہمارے علم سے باہر نہیں ہو. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز ثبت ہے، ہر چیز محفوظ ہے. ہمیں معلوم ہے کس نے کھایا، کہاں کھایا، جسم کا ریزہ کہاں گیا، یہ سب معلوم ہے. پھر اس صورت میں جو ہم نے پڑھی ابھی، قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے. وہ منظر جو حساب کتاب سے پہلے ہوگا، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، حساب کتاب سے پہلے جو منظر سامنے آئے گا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو کہاں پہلے تو یہ ہوگا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو زلزلے آئیں گے دنیا میں. آج یہاں زلزلہ آیا، کل وہاں آیا، پرسوں وہاں آیا.
زمین پھٹے گی کہیں نہ کہیں، تباہیاں آئیں گی، بربادیاں آئیں گی، یہ سب ہوگا، لیکن یہ سب قیامت نہیں ہوگی۔ قیامت جس دن آئے گی، اذا زلزلت الارض، ابھی تو زمین کے کچھ حصے ہیں، زلزلے آتے ہیں نا، اس ملک میں آیا، اس ملک میں نہیں ہے، اس ملک میں آیا، الارض پورا کا پورا کرہ جس وقت زلزلے میں مبتلا ہوگا وہ قیامت ہوگی۔ اور وہ زلزلہ بھی ان زلزلوں کی طرح معمولی زلزلہ نہ ہوگا، زلزالہا، زمین کو جھنجھوڑنے کا جو حق ہے وہ اس دن ادا کر دیا جائے گا، پوری زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، پوری زمین ہلا ماری جائے گی، پوری زمین پھٹ جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین میں جو بوجھ دبے ہوئے ہیں، زمین پھٹ جائے گی، وہ سب بوجھ نکل آئیں گے۔ زمین میں بے شمار دفینے ہیں، طرح طرح کے دفینے ہیں۔ پٹرول کی دولت کہاں سے نکل رہی ہے؟ زمین سے۔ سونے کی دولت کہاں سے نکل رہی ہے؟ زمین سے۔ کوئلے کی دولت کہاں سے نکل رہی ہے؟ زمین سے۔ اخرجت الارض اثقالہا، یہ سارے بوجھ جو زمین میں دبے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر یہ دولت جس کے پیچھے انسان ایک دوسرے کی جان لیتا ہے، ملکوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، سارے دھندے اور سارے جھگڑے اور سارے ٹنٹے اسی محبت مال کے لیے ہیں، پٹرول کے لیے ہیں، سونے کے لیے ہیں، اسی کے لیے تو جھگڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ جن چیزوں سے انسان کو محبت ہے اور جس کے لیے جھگڑے ہیں، وہ زمین اکل کے پھینک دے گی، پھینکے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہاں سونا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میں دہلی میں تھا، پڑھ رہا تھا، اور عمر ایسی ہوگی 10-12 سال کی۔ دہلی اجڑ گئی، 47 کا دور تھا، ہر طرف فساد ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ایک آدمی تانگا گھوڑا دوڑا رہا ہے، آواز لگا رہا 5 روپے دے دو، گھوڑا تانگا سے لے لو۔ جامع مسجد کے پاس گھروں کے تمام مال، تانبے، برتن، چاندی، سونا لوگ لیے پھرتے تھے کہ کوئی چند سکے دے دے، روپے دے دے، لے لے، کوئی قیمت نہیں۔ جان پر جب بنتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ قیامت کا دن ہر انسان کی جان پر بنی ہوگی۔ اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ اگل کر پھینک دے گی، جو بوجھ بھی اس کے اندر ہے وہ سب نکل کے باہر آ جائیں گے۔ انسان حیران ہوگا کہ زمین کو ہو کیا گیا ہے، یہ مال جس کے پیچھے مرے پھرتے تھے، زمین نے تو بے وزن کر کے اس کو باہر نکال دیا، پھینک دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ ہو رہا ہے۔ انسان عام ہے، کوئی بھی انسان کہے گا، جو انسان ہوں گے اس وقت اٹھے ہوئے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بیان کرے گی کہ کس گوشے میں، کس کونے میں، کس خطے میں، کس حصے میں انسان نے کیا کیا تھا، کہاں چوری کی تھی، کہاں قتل کیا تھا، کہاں گناہ کیا تھا، کہاں شراب پی تھی، کہاں خنزیر ذبح کیا تھا۔ جو گناہ جہاں جہاں کیے ہیں وہ سب اگلے گی، زمین بیان کرے گی۔ تو حدث و اخبارہا، اس پر جو خبریں گزری ہیں، جو واقعات گزرے ہیں، وہ سب کے سب زمین بیان کرے گی۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ زمین تو مٹی ہے، کیسے بیان کرے گی؟ جی نہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آج
کل تمہیں زبان دی تھی بولنے کی، آج زبان دی ہے زمین کو. جو تمہیں زبان دے سکتا ہے وہ اللہ اس زمین کو بھی دے سکتا ہے. یوم تشہد السنتہم وایدیہم وارجلہم. انسان انکار کرے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. زبان کہے گی جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کیا. تشہد السنتہم، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. وارجلہم، تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ہر انسان کے خلاف اس کی زبان، اس کی پنڈلیاں، اس کا جسم، اس کی کھال بیان دے گی. کیا دن ہوگا وہ، کیا رات ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا. مگر یہ قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا. اور بہت تفصیل کے ساتھ سورہ حامیم سجدہ میں ہے. جی چاہتا سنائی دیں آپ کو تھوڑا سا. وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم. کس طرح چھپا چھپا کے ایک انسان اپنا گناہ کرتا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو. کیا وہ یہ سوچتا تھا کہ اللہ نے دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. ان یشہد علیکم سمعکم، تمہاری سماعت تمہارے خلاف گواہی دے گی. آہا، حتی اذا ما جاؤوہا، یہاں تک کہ انسان کے خلاف شہد علیہم سمعہم، گواہی دے گی ان کی سماعت اس کے خلاف. وابصارہم، اور اس کی نگاہیں، اس کی نظر، اس کی آنکھیں اسی کے خلاف گواہی دیں گی. وجلودہم، وہ کھالیں، انسان کی کھال بولے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کھال سے انسان کہے گا جو گناہ میں کر رہا تھا تم تو میرے ساتھ شریک تھی، تو آج میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ جواب دے گی کھال، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس طرح دنیا میں ہر ایک شے کو اس نے زبان دی تھی، آج اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہوں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آج اللہ نے حکم دیا اس کھال کو، اس کان کو، اس جلود کو، اس زمین کو کہ گواہی دے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، آج کے دن لوگ گروہ در گروہ بھاگے ہوئے آ رہے ہوں گے. جہاں حساب کتاب ہوگا وہاں کی طرف بھاگے ہوئے آ رہے ہوں گے. شرابی شرابیوں کے گروہ میں آ رہا ہوگا، ڈاکو ڈاکوؤں کے گروہ میں آ رہا ہوگا، نمازی نمازیوں کے گروہ میں آ رہا ہوگا، نیک نیک لوگوں کے ساتھ آ رہا ہوگا. اس لیے آپ دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. مگر یہاں رک نہیں جاتے، آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کاش کہ ہم بھی اپنا حساب کتاب دیکھنے کے لیے جس گروہ میں آئیں وہ نبیوں کا گروہ ہو، وہ صدیقین کا گروہ ہو، وہ صالحین کا گروہ ہو، وہ نیک لوگوں کا گروہ ہو.
گناہ گاروں کا، خطا کاروں کا، خدا کے باغیوں کا گروہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بہت گہری بات ہے۔ اشتاۃ لیروا اعمالہم، سب آئیں گے اور اپنے اپنے عمل دیکھیں گے۔ سب سامنے آ چکا ہوگا، زمین گواہی دے رہی، کان گواہی دے رہے ہیں، کھالیں گواہی دے رہی ہیں، سب کچھ سامنے ہے، ایک ایک عمل سامنے آ جائے گا۔ گروہ در گروہ آئیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے عمل اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم یہیں تک ترجمہ کرتے ہیں جتنا قرآن نے کہا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین اس سے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کو دیکھے گا، نیکیاں بھی سامنے آئیں گی، گناہ بھی سامنے آئیں گے، اور آگے آیت ہے مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، اور ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی نیکی سامنے آئے گی۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرہ بھر نیکی ہوگی وہ بھی حساب میں لکھی جائے گی اور اس کا بھی حساب ہوگا، اور ذرہ برابر برائی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا نتیجہ بھی سامنے دیکھے گا ہر انسان۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا جتنا اتنا ہی کہو، مصلحت ہماری کچھ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ لیروا اعمالہم، لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے اپنے عملوں کو دیکھنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ سزا جزا پانے کے لیے۔ باریکی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزا سزا پانے کے لیے نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ توبہ کرنے والے بہت سے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ان کا ذکر کیوں آئے گا؟ ان کا حساب کتاب کیوں ہوگا؟ جو گناہ اللہ نے توبے میں معاف کر دیے، دکھائے گا ضرور، دکھائے گا کہ یہ کیا تو نے، یہ کیا، لیکن اس کا اجر اور اس کی سزا دے گا یہ تو خدا نے نہیں بیان کیا۔ کن کی سزا دے گا وہ اللہ جانے، ہو سکتا ہے کہ سب معاف کر دے، نہ سزا دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور اس کے کولیے پر، کندھے پر ہاتھ رکھے گا اپنا، سبحان اللہ، پھر اس سے کہا گا میرے بندے تجھ سے تو بہت گناہ ہوئے تھے، تجھے یاد ہے؟ بندہ اقرار کرے گا کہ پروردگار بہت گناہ گار تھا میں، واقعی بہت کیے تھے میں نے۔ پھر اللہ یاد دلائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں پروردگار میں نے سب کیا تھا، ٹھیک کہہ رہا تھا، بہت گناہ گار ہوں، اور دل میں یہ سوچے گا کہ میں تو گیا، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اب۔ اللہ جن بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر رہا ہے یہ تو میں نے کیے ہیں سب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی تو کیے تھے، کہاں صاحب وہ بھی کیے تھے، تو کہا کہ تو نے کچھ نیکیاں بھی کی تھیں، کہاں کی تھیں مگر کیا حساب کتنی سی تھی وہ، یہ جو تم گنا رہا ہے تو صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میرے بندے تو نے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے، ایک گناہ یہ ہے اس کے بدلے یہ نیکی تجھے دیتا ہوں، ایک گناہ تو نے یہ کیا یہ معاف کر کے یہ سزا دیتا ہوں، یہ جزا دیتا ہوں، یہ بدلہ دیتا ہوں، یہ انعام دیتا ہوں۔ تو وہ کہے گا پروردگار آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے۔ اب اس کو خیال آیا کہ چھوٹے گناہوں کا تو چھوٹا بدلہ مل رہا ہے، بڑے گناہوں کا شاید بڑا بدلہ ملے گا۔ اللہ میاں کو ہنسی آ جائے گی، معاف کر دے گا اس بندے کو۔ یہ حدیث میں ہے، کاش ہمارا معاملہ بھی اسی طرح نبٹ جائے۔ گناہ گار تو ہیں، خطا کار تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ بہت معاف کرنے والا ہے،
بہت معاف کرنے والا ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے، وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھے گا، وہاں سامنے تو آئے گی. جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی. مگر معاملہ اللہ کیا کرے گا یہ اللہ جانے. ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ آخر ہم نے اپنی حد تک کوششیں کی. اللہ میاں سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میاں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اعتراف ہے، مگر تو نے بشر بھی تو بنایا تھا، کمزوریاں بھی دی تھیں، تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تجھ سے امید ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.